أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن في القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول رب رحیم رب سیدنا رب سیدنا رب. ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر دیکھے تھے غائب کے لیے ہا ہو ہم ہما ہنا اور مؤنث کے لیے اسی طرح یا ہا ہنا اور یہ ہو ہم ہما یہ وغیرہ تھے، جبکہ حاضر کے لیے جو ہے کی کم کما کم یا انتا انتی انتما انتنا انتم، اور متکلم کے لیے تھے یا نا آنا اور نا. ماضی کی علامتیں ہم نے دیکھی فعل کے آخر میں تو تا تی تا ساکن تم نا وا اور نا پہ. مضارع کی علامتیں یہ تھیں کہ اس کے شروع میں کسی فعل کے حمزہ تا یا میں سے کوئی نہ، اور تسنیہ کی یہ تھی کہ اس کے آخر میں الف یا الف نون زیر کے ساتھ اور یا نون زیر کے ساتھ کتابان کتابین کلمائن. اور جمع کی علامت یہ تھی کہ اس کے آخر میں جو ہے دیکھو سلائیڈیں نہیں چل رہی ہیں، اور جمع کی علامت یہ تھی کہ لفظ کے آخر میں واو واو کے ساتھ زبر اور یا نون زبر کے ساتھ آتا ہے، جیسے مسلمونا مسلم مینا مسلم مینا وغیرہ. تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اهدنا الصراط المستقیم رب زدنا رب زدنا رب زدنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج پہلے تو ہم قرآنی کچھ جو ہے محاوروں کو دیکھیں گے، اس کے بعد گرامر کے کچھ پوائنٹ جو ہے وہ پڑھیں گے. ایک لفظ آتا ہے ہجر مہجورا، یہ قرآن میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پتھر کی طرح سا یا اللہ کی پناہ. یہ اس کی مثال ہے. بسم اللہ الرحمن یوم یرون الملائکۃ لا بشر یومئذ للمجرمین ویقولون حجر مجورا. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کبھی نہ ہوگا، وہ چیخ اٹھیں گے وہ کہ اللہ کی پناہ. اسی طرح اداللہ الا فلا، اداللہ الا فا یہ محاورہ ہے، یعنی پانی کا خالی ڈھول بھرنا، مطلب یہ ہے کہ ناجائز ذرائع کو بروئے لانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الاحکام لتقولوا فریق من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. ربط علی القلب یہ محاورہ ہے، مضبوط گانٹ پکڑنا یعنی ڈھارس بننا. بسم اللہ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى خَارِرًا إِنْ كَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بتا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. رد الى حافظۃ
یہ محاورہ ہے کھولی ہوئی زمین یعنی ابتدائی حالت کی طرف لوٹنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پہلی اصل حالت میں لوٹائے جائیں گے. ریب المنونہ، ریب المنونہ کا مطلب ہے موت کا خنجان والا شخص یعنی تقدیر الہی یا گردش ایام. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں. سوکت فی ید، کسی چیز پر گر پڑنا، اپنا سا منہ لے کے رہ جانا، شرب سار ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما سکت فی ایدیہم وراء قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین. جب وہ شرمسار ہوئے انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئی تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اشربا حب الفلاح، محاورہ ہے وہ، پلانا یعنی کسی کی محبت دل میں رچ بس جانا. بسم اللہ. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ہمارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے پچھڑا ہی گھسا. شغفہ حبا کا پردہ یا جھلی یعنی محبت یا عشق جو دل پر چوٹ لگائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه كشغفها حبا، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے، محبت اس کے دل میں کر دی ہے. تعلم الشیبہ، غصے سے بھٹک اٹھنا، سر کے بال سفید ہونا. قال ربی انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اس نے کیا پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. ضرب علی الاذن، کانوں پر مارنا یعنی تھپکی دے کر سلانا. اور ضربنا علی اذانہم فی کہف سنین عددا، ہم نے انہیں اسی غار میں تھپکی دے کر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. ضرب فی الارض، زمین میں مارنا یعنی پاؤں مارنا، با مقصد سفر کرنا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو. نبذ علی سوء، بس اٹھ ڈال دینا، برابری کی سطح پر دے مارنا. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَنَبِذْهُ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سُوءٍ، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے مخاطب کو برابری کی سطح پر اس کے آگے پھینک دو. نقص علی راس، سر جھکانا ندامت سے سر. ثم نقف علی رؤوسہم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون، مگر پھر شرم کے مارے سرنگو ہو کر بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. وَلَجَّ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. بسم اللہ. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَ الْجَمَلُ فِي السَّمِّ الْخِيَاطِ، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. آتا ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آیا، لیکن جب اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے آتا بھی تو یہ محاورہ بن جاتا ہے، اس کے معنی ہے لایا. بغا، اس کے معنی ہوتے ہیں چاہا، ظلم و زیادتی کی، زنا کیا، لیکن جب یہ بغا اعلیٰ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں زیادتی یا سرکشی کی. تابا معنی ہوتا ہے پلٹنا، جب تابا الہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے توبہ، اور جب تابا اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب توبہ قبول کی. تابا اعلیٰ توبہ قبول کی. جاء،
اس کے معنی ہوتا ہے آیا، لیکن جا کے ساتھ جب بھی کا صیغہ آتا ہے تو جا بھی یہ محاورہ بن جاتا ہے لایا. ذہابہ وہ گیا یعنی گیا، لیکن جب ذہبہ کے ساتھ بھی آ جائے ذہبہ بھی تو محاورہ بنتا ہے لے گیا، چھین لیا. ذہبہ ان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے دور کیا. رضیا مان لیا، راضی ہو گیا، پسند کیا. لیکن جب رضیا ان کے ساتھ آئے تو یہ محاورہ ہوتا ہے خوش ہوا کسی سے. اور ضربہ کے معنی ہے مارا، لیکن ضربہ کے ساتھ جب فی آئے تو یہ محاورہ ہوتا ہے زمین میں گھما پھرا. اور ضربہ لی کے ساتھ جب یہ آئے تو یہ بھی محاورہ ہے بیان کیا. اور ضربہ علی کے ساتھ آئے تو مطلب ہے لازم کیا، لگا دیا. ضربہ مثلا یہ بہت زیادہ ہے، ضربہ مثلا قرآن میں مثال. افا، افا کے معنی ہے بڑھایا، زیادہ ہوا، لیکن افا ان کے ساتھ جب آئے یہ محاورہ ہوتا ہے معاف کیا. قضا حکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے قضا بین، فیصلہ کیا، معاملہ طے کیا. لیکن قضا اعلیٰ جب آئے تو اس کا مطلب ہے ختم کیا، کام تمام کیا. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے واللہ. واللہ کے معنی ہے منہ پھیرا، لیکن واللہ اعلیٰ کا جب آئے صیغہ تو یہ جو ہے محاورہ ہوتا ہے رخ کیا. لیکن وہی لفظ واللہ عن کے ساتھ جب آئے واللہ عنا تو اس کا مطلب اعراض کیا، منہ پھیرا. اور ودع ایک لفظ ہے رکھا، لیکن اتارا. اور ودع عن ہو تو اس کا مطلب ہے اتارا. چند مشکل اس میں فائل ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں. کالا، کالا سے قائلن کہنے والا. اسی طرح کانا سے جو ہے کائن، کاما سے کائن. تابا سے تائب. ہدا سے ہادن. قدا سے قادن. جزا سے جازن. ہدا سے مہدی. یہ جو ہے اس میں فائل مفعول کے طور پہ یعنی مفعول آتا ہے. ہدا سے مہدیون. قدا سے مقدیون. جزا سے مجزیون. دعا سے مدعون. اسی طرح ایک وزن ہوتا ہے اکبرو، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا، سب سے بڑا. اسی طرح احبا سب سے زیادہ پیارا. اسی طرح ادنا سب سے زیادہ گھٹیا یا قریب. اسی طرح ازقا سب سے زیادہ پاکیزہ. اشقا زیادہ بدبخت. تسنیہ جو دو پر دلالت کرے اس کی علامت ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتی ہے؟ آخر میں الف نون زیر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ آتے ہیں یا الف آتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمان، مسلمین. اسی طرح جو ہے مسلمت مؤنث سے مسلمتان، مسلمتین. جمع جو تین سے زیادہ کے لیے آتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہی واو نون زبر اور یا نون زبر کے ساتھ آتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون، مسلمین. اور مؤنث کے لیے جو ہے مسلمات سے مسلمات، مسلمات. اس کے بعد ہے مسلم سے ہم کیسے گردان کرتے ہیں. دیکھیں مسلمان دو کے لیے، مسلمین جو ہے یہ بھی دو کے لیے ہے، یہ کیا ہے؟ اور مسلمون جو ہے دو سے زیادہ کے لیے، اور مسلمین جو ہے وہ زیادہ. یعنی یہ زبر اور زیر سے جو ہے دو اور زیادہ کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح مؤنث کے لیے دیکھیں مسلمات ان سے کیا ہوگا؟ مسلمات تانے، مسلمات تائنے. مسلمات، مسلمات. جمع کے لیے یہ پیش اور یہ دو زیر والے آئیں گے، اور دو کے لیے جو ہے آنے اور یعنی آئیں گے مؤنث. اب یہ لفظ ہے ظالمت، یہ کیا ہے؟ واحد ہے. اس کی جمع کیا ہوگا؟ ظالمان، یہ تسنیہ. اور جمع کے سوری ڈیول دو کا. اور جمع کے لیے کیا ہوگا؟ ظالمین، یہ بھی تسنیہ. ظالمات جمع. ظالمون یہ بھی جمع ہے.
ظالمینا یہ بھی جب ہے کیونکہ نون کے اوپر زبر آ رہا ہے. ظالمتان یہ تسنیہ ہے، کیوں؟ نون کے نیچے زیر آ رہا ہے. فعل جو ہے عربی میں 3 ہے. ایک کو کہتے ہیں فعل ماضی، گزرا ہوا زمان، اور دوسرا ہوتا ہے فعل مضارع یعنی جس میں حال اور مستقبل کا جو ہے معنی ہو. تیسرا ہوتا ہے فعل امر، کام کرنے کا حکم. تو فعل ماضی جو ہے ایسا زمانہ جو گزرے ہوئے زمانے پر جو ہے دلالت کرے. مثلا نصرا، درابا، سامیہ، یہ سب کیا ماضی ہے. نصرا اس نے مدد کی، درابا اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا. فتح اس نے کھولا، کاروما اس نے کرم کیا، مہربان ہوا، حاسبہ اس نے حساب. اب یہ 6 جو فعل ہیں عربی گرامر میں پورے یہ 6 باب ہیں: نصرا، درابا، سامیہ، فتح، کاروما، حاسبہ. تو اب ان کے لیے جو باب کو یاد کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں: درابا یضربو، نصرا ینصرو، سامیہ یسمعو، فتح یفتح، کاروما یقرب، حسبہ یحسب. یہ ان کے یاد کرنے کا طریقہ ہے: درابا یضربو، نصرا ینصرو، سامیہ یسمعو، فتح یفتح، کاروما یقرب، حسبہ یحسب. اب یہ جو فعل ہوتا ہے، مصدر جو ہوتا ہے فعل کا کام کرنے کا نام ہوتا ہے. اس سے ماضی کا زمانہ کیا بنتا ہے؟ فعلا. فاعل لام پہ تینوں پہ زبر ڈالے تو یہ ماضی ہوا. اور اسی طرح ظلم، یہ ایک مصدر ہے، ظلم کرنا. جب ماضی بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ظالمہ، تینوں پہ زبر ڈال دیے. اسی طرح ایک لفظ ہے علم، جاننا، یہ مصدر ہے. اس سے جب ماضی کا فعل بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ عالم. یعنی ماضی کے کسی بھی فعل کی بنانے کی جو ہے وہ ترکیب یہ ہے کہ اس کے پہلے حرف پہ ہمیشہ زبر، آخری پہ زبر ہوگا، درمیان والے پہ زبر زیر کچھ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں ہم نے فعلا اور ظلم میں زبر ڈالا درمیان والے پہ، لیکن عالمہ میں زیر آ گیا. اسی طرح ایک لفظ ہے اخذن، لینا، یہ مصدر ہے. اس سے جب فعل بنائیں گے یہ بنے گا آخذہ، لیکن درمیان والے پہ پھر زبر آ گیا. ایک لفظ ہے کرمن، کرم کرنا. اس سے جب ہم بنائیں گے فعل وہ بنے گا کروما، اس کے درمیان والے پہ پیش آ جاتا ہے. یہ ہے ماضی کا بنانے کا قاعدہ کہ ماضی کا فعل مصدر سے کیسے بنتا ہے: پہلے حرف پہ ہمیشہ زبر، آخری پہ زبر، درمیان والے پہ زبر زیر، پیش میں سے کچھ بھی آئے گا کہ آیا وہ کس باب سے بنا ہے. مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ جو ماضی کا فعلا، یہ جو 3 حرفی یا ظالمہ، عالمہ، اخذہ بنا تھا، ان میں کیا تبدیلی کریں گے کہ مضارع ہو جائے؟ ان کے شروع میں علامت مضارع یا لگا دیتے ہیں ایک، اور یہ جو فا جس پہ زبر تھا اسے سکون دے دیتے ہیں، اور یہ جو لام کلمہ تھا آخری اس پہ جو ہے پیش لگا دیتے ہیں. تو یہ مضارع بن گیا. یفعلون. تو مضارع کی پہچان یہ ہے کہ پہلے حرف پہ ہمیشہ زبر، آخری پہ پیش ہوتا ہے، اور جو پہلا علامت مضارع ہے اس کے فوراً بعد والا ساکن ہوتا ہے، وہ کام کر رہا ہے یا کرے گا. اسی طرح ظلمہ سے جب ہم مضارع بنائیں گے کیا یا لگائیں گے، اس پہ زبر دے دیں گے. یہ زا جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے، نیم کو پیش دے دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ یا لیم. ظلمہ سے یا ظلیم. اسی طرح علیمہ سے دیکھیں، علیمہ سے یا علم، حفظہ سے کیا ہے؟ یا افوز. اب یہ جو درمیان والا کلمہ ہے مضارع میں، اس پہ کبھی زیر ہوتا ہے، کبھی زبر کبھی پیش ہوتا ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں اہل زبان سے یا ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں امر کیسے بنتا ہے. 3 ہی زمانے ہیں نا، ماضی، مضارع، امر. ماضی تو ہم نے یہ دیکھ لیا، جب بھی مصدر سے بنے گا پہلے پہ زبر اور آخری پہ زبر لازمی ہے، درمیان والے پہ زبر زیر پیش، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کس باب سے بنا. اور مضارع بنانے کا یہ تھا کہ یہ جو ماضی بنا ہے اس کے شروع میں علامت مضارع یاد لگائیں، اس پہ زبر دیں، اور اس کے بعد والے کلمے کو ساکن کریں، آخری پہ پیش کر دیں. اب امر کیسے بنتا ہے؟ امر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ماضی بنا تھا اس کے شروع میں جو ہے ایک
حمزہ لگا دیتے ہیں اور جو آخری لفظ ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں فعل سے افعل، اب ظلمہ سے دیکھیں اظلم، اور علیمہ سے دیکھیں علم، حفظہ سے دیکھیں اس. یہاں حمزہ نہیں لگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو علامت اصل میں بنتا ہے یہ مضارع سے. مضارع کی جب علامت گراتے ہیں اگر وہ لفظ ساکن ہے پہلا پڑھا نہیں جا رہا پھر حمزہ لاتے ہیں، اگر وہ ساکن نہیں ہے پڑھا جا رہا ہے پھر حمزہ نہیں لاتے. جیسے یہ دیکھیں یا افوز، یا افوز میں یا جو ہے ہٹایا، حمزہ جو ہے وہ کمزور حرف تھا وہ گر گیا، جب گر گیا تو پیچھے یہ فوز بچا، فوز میں پیش ہے پڑھا جا رہا ہے اس لیے یہاں پہ حمزہ نہیں لگا. تو یہ امر بنانے کا طریقہ. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک مصدر ہے دعاؤن، یعنی پکارنا، ہم چاہتے ہیں اس سے ماضی بنائے. تو دیکھیں کیا ہوگا، دعا، دونوں پہ زبر آ گیا، الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اصل میں تو یہ بنا تھا دا ہوا، دا ہوا، لیکن واؤ جو ہے وہ الف میں بدل گیا. کیوں؟ یہ گرامر کا قانون ہے. ہداین یعنی ہدایت دینا، اس سے ماضی بنا ہدا. وعدن وعدہ کرنا، اس سے بنا وعدہ. قول سے قالا، شد سے شدہ. کچھ افعال بناتے ہوئے جن میں کمزور حرف آتے ہیں ان کا قاعدہ تھوڑا سے ہٹ کے ہوتا ہے، ان کو پھر آپ نے ایسا یاد کرنا ہے کہ اہل زبان کیسے استعمال کرنے ہیں، یا قرآن میں کیسے آیا ہے یا ڈکشنری میں کیسے دیا. اب یہ جو ہم نے ماضی کے بنائی ہے دا، دیکھیں اس کا مضارع کیا بنے گا، یا دو، الف واپس واؤ میں بدل جاتا ہے کیونکہ یہ اصل میں یہ تھا یا دو. ہدا سے یا حدی، وعدہ سے یا عید، قالا سے یا قول، شدہ سے یشد یشد. یہ کیا ہے، یہ ہٹ کے آئے رہے ہیں جو اب تک ہم نے سیکھا تھا کہ جی ماضی کے شروع میں یا لگا دیں اور اگلے کو ساکن کریں آخری کو پیش دیں. یہ اس سے ہٹ کے بنے ہیں کیوں؟ یہ کمزور افعال والے یا ایسے افعال ہیں جن میں کمزور حرف ہیں. ان کا امر کیسے بنے گا وہ بھی دیکھ لیں. ادعو، اہدی، اد، کل، شد یشد، ان کو رکھنا پڑتا ہے. یعنی جو یہ آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے اچھا دا سے جو ہے ماضی دا یا مضارع یدو اور امر جو ہے ادو ہوتا ہے، آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، بار بار آتا ہے آپ پہچان لیتے ہیں. اسی طرح ہدا سے یہدی اہدی، وعدہ سے یعدو عد، قالا سے یقول قل، شد سے جو ہے یشد یشد، اور شد یشد. یہ کیا ہے قرآن میں اتنی بار آتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ میں ضرور جاتا. جیسے آپ نے دیکھا ہم نے یہ اب تک پڑھے. اب میں اگر آپ سے کہوں جی ان کے کیا معنی ہے، انا کے کیا معنی ہے، یا وا کے کیا معنی ہے، یہ لا کے، تو آپ فٹ کہہ دیں گے جی یہ. کیوں؟ آپ نے اتنی دفعہ ان اسباق میں ان الفاظ کو پڑھا دیکھا کہ اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا. اسی طرح یہ جو ہٹ کے بنتے ہیں یہ اتنی بار آتے ہیں اور اتنی دفعہ آدمی پڑھتا ہے کہ مجھے یاد ہو. اب آ جائے فعل مضارع. فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو زمانہ حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے. مثلا یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یفتح، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا. یکرم، وہ مہربان ہوتا ہے یا ہوگا. یحسب، وہ حساب لیتا ہے. یعنی وہی 6 باب ہیں. اب یہ ان کے جو ہے مضارع بن گئے. پہلے مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی لگاتے ہیں جو کہ 4 ہی ہیں، حمزہ، تا، یا. اس کے بعد والے حرف کو ساکن کرتے ہیں اور آخر میں پیش دے دیتے ہیں. مثلا پہلے حمزہ، تا، یا، نون، یہ 4 ہیں جو علامت مضارع ہیں، یہ لگا. دیکھیے آ کے معنی ہوتا ہے میں. جب آ لگایا کسی فعل کے ساتھ اور امر وہ جو ہے وہ بنایا مضارع تو بنا ادریبو، میں مارتا ہوں. افتح، میں کھلتا ہوں. اکرم، میں عزت دیتا ہوں. اسمع، میں سنتا ہوں. احسب، میں حساب دیتا ہوں. انصر، میں مدد کرتا ہوں. یہ تھا حمزہ کے ساتھ. اب دوسرا ہے تا.
تاج کے معنی ہوتے ہیں تم یا وہ عورت. تو آئیے اس سے بنا کے دیکھتے ہیں. تدریبو تم جو ہے مارتے ہو یا مارتی ہو. تفتح تم کھولتے ہو یا کھولتی ہو. تکرم تم عزت دیتے ہو یا دیتی ہو. تحسب تم حساب لیتے ہو یا لیتی ہو. یا کے معنی ہوتے ہیں وہ. آئیے اس سے مضارع دیکھیں. یضرب وہ مارتا ہے. یفتح وہ کھولتا ہے. یکرم وہ عزت دیتا ہے. یحسب وہ حساب. اب نون کے معنی دیکھیں. نون کو کیسے جوڑتے ہیں. نضربو ہم مارتے ہیں. نفتح ہم دیتے ہیں. نکرم ہم عزت دیتے ہیں. نحسب ہم حساب. فعل امر. فعل امر جو ہے وہ زمانہ حال میں حکم کے لیے ہوتا ہے. مثلا اضرب مار اصل میں یہ ہے تو مار. افتح تو کھول. انصر تو مدد کر. احسن تو جو ہے اسعاد لے. اکرم تو جو ہے وہ مدد کرم کر. اسمع تو یہ جو ہے امر بنانے. اس کا طریقہ یہ تو ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے جو ہے وہ بنتا ہے. علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں. علامت مضارع حاضر کرنے کے بعد اگر ساکن ہو تو حمزہ بڑھا دیتے ہیں. اگر ساکن نہ ہو تو وہی جو ہے امر. اور آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. مثلا تنصرو اس سے ہم امر بنانا چاہتے ہیں. تا علامت مضارع ہے اسے گرا دیں گے اور آخر والے کو سکون کریں گے. نون جو ہے ساکن نہیں پڑ جاتا اس لیے حمزہ لگائیں گے. یہ ہوگا انصر. تفتح سے ہم مضارع بنانا چاہتے ہیں. تا کو گرائیں گے اور یہ اسے آخری ہے کو جو ہے ساکن کریں گے. اب یہ فا ساکن نہیں پڑ جا رہا ایک حمزہ لے آئیں گے افتح. اگر درمیانی حرف پر دمہ ہو تو الف پر دمہ باقی پر کسرہ لگتا ہے. یعنی یہ جو حمزہ لاتے ہیں اس پہ یا ہمیشہ زیر لگاتے ہیں یا پھر پیش. پیش اس وقت لگتا ہے جب یہ درمیان والے جو ہے حرف پہ پیش ہو. جیسے تنصر یہ درمیان والا حرف سواد ہے اس پہ پیش آ رہا ہے تو اس لیے اس کے امر میں پیش نہیں. تفتح دیکھیں تا پہ زبر ہے. چاہے تا پہ زبر ہو یا زیر ہو دونوں صورتوں میں زیر لگتا ہے. مثلا افتح افتحا دو کے لیے. افتحو جمع سب کے لیے. یعنی افتح امر سے افتح افتحا افتحو دو کے لیے جمع کے لیے. اور مؤنث کے لیے افتحی افتحا افتحن. یعنی مؤنث کے لیے جو ہے یہ امر کیسے بنے گا. مذکر کے لیے تو ہو گیا افتح. دو کے لیے افتح آپ یعنی ایک الف کا اضافہ. افتحو یہاں دیکھیں افتحی اور دو کے لیے وہی الف افتحا اور جمع کے لیے یعنی کہتے ہیں یہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. جب تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ نہیں گرتے. باقی نون سب گر جاتے ہیں رابی یہ نہیں گرتے. درمیان یہ جو ہے مثلا اب تدریبو ہے وہ کہتا ہے جی اس سے امر بنائے. تدریبو سے کیا ہوگا تا کو ہٹایا با کو ساکن کیا نہیں پڑھا جا رہا ایک لگایا درمیان حمزہ کے نیچے اور اضافہ ادربا اور جمع کے لیے ادربو. مؤنث کے لیے ادربی ادربا ادربنا. تو یہ جو ہے اس کے صیغے بنیں گے ادرب. اور اسی طرح تنصر ہے اس سے بنائیں گے تو کیا ہوگا انصر کیونکہ اس کے درمیان والے کلمے پہ پیش ہے اس لیے حمزہ پہ پیش لگا. انصر انصرا انصری. مؤنث کے لیے انصری انصرا انصرنا. تکرمو سے بنائیں گے تو کیا ہوگا. یہاں دیکھیں درمیان والے کلمے پہ را پہ پیش ہے اس لیے اس کے حمزہ پہ پیش لگے گا. اکرم اکرما اکرمی اکرمین اکرما اکرمنا. اسی طرح ہے تسمع. تسمع سے کیا ہوگا اسمع اسمع اسمعو اسمعی اسمعا اسمعن اسمن. تفتح سے کیا ہوگا افتح
افتہا، افتہو، افتہی، افتہا، افتہنا. تحسبو سے کیا ہوگا؟ یہاں احسب، احسبا، احسبو، احسبی، احسبا، احسبنا. تغفرو جو ہے اس سے امر بنائیں کیا ہوگا؟ اغفر، اغفرا، اغفرو، اغفری، اغفرا، اغفرنا. تکتا سے کیا ہوگا؟ اکتا، اکتا، اکتاؤ، اکتائی، اکتا، اکتانا. احذرو سے کیا بنے گا؟ احذر، احذرا، احذرو، احذری، احذرا، احذرنا. انظرو سے کیا ہوگا؟ انظر، انظرا، انظرنا. سوری، انظرو، انظری، انظرا، انظرنا. تاکلو سے کیا ہوگا؟ یہاں جو ہے کل بنتا ہے، حمزہ نہیں لگتا. کیا ہوگا؟ کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا. تامرو سے ہوتا ہے مر، مر، مرا، مرو، مری، مرا، مرنا. تحکمو سے دیکھیں، احکم، احکما، احکمو، احکمی، احکما، احکمنی. تقتلو سے اقتل، اقتلا، اقتلی، اقتلو، اقتلی، اقتلا، اقتلنا. تقرا سے کیا ہوگا؟ اقرا، اقرا، اقرأو، اقرئی، اقرا، اقرر، اقرنا، اقرأنا. قاعدو سے عدو، ادا، ادو، ادی، ادا، ادلنا. یہ تیسرے اشرے کی دعا الحمدللہ. آج تیسرا اشرہ شروع ہو گیا اور دوسرا اشرہ جو ہے کل کمپلیٹ ہوا، تو اس کی دعا دیکھتے ہیں. بڑی مختصر سی دعا ہے. اللہم اجرنی، اللہم اے اللہ، اجرنی یعنی مجھے دے کیا؟ پناہ یعنی کیا؟ من النار، آگ سے. میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. جو میرا رب ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے کرتے ہوں. اس کا پرانی دعا آج کی دیکھتے ہیں. آسا ربنا ان یبدل لنا خیر منہا ربنا رحمنا. امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. آج کی حدیث دیکھتے ہیں. انزل الناس منازلهم، 3 ہے. انزلو اتارو، الناس لوگوں کو، منازلهم ان کے مراتب کے مطابق، یعنی جیسا اس کا مرتبہ ہے اس طرح اس کی عزت دو. تو یہ ان کے ریفرنس تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب رحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سنتے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے یہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آمین ثم آمین. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.